یہ ایک سرد خزاں کی شام تھی جب لیلا، مارک، ڈینیل اور کلیئر نے جنگل کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مہم جو تھے ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے تھے، اور بھولا ہوا قبرستان ان کے لیے ایک دلکش معمہ بن گیا تھا۔ انہوں نے افواہیں سنی تھیں اور غائب ہو جانے والوں اور بھوتوں کی کہانیاں، بٹ انہیں یقین تھا کہ یہ سب بے معنی ہے۔ آخرکار کسی نے بھی حقیقت میں اس قبرستان کو نہیں دیکھا تھا۔ ٹارچی لے کر وہ سورج غروب ہوتے ہی روانہ ہو گئے۔ جنگل گھنا تھا، درختوں کی مڑی ہوئی شاخیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ہوا سرد ہوتی گئی۔ جتنا وہ گہرائی میں گئے، شہر کی آوازیں معدوم ہو گئیں، اور ایک عجیب خاموشی نے انہیں بے چین کر دیا۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد دھند نے ان کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیا، اور ان کے قدموں کے ارد گرد مڑتی ہوئی دھند نے آگے دیکھنا مشکل بنا دیا۔ کلیئر نے درختوں پر کچھ عجیب نشانات دیکھے، قدیم علامتوں جیسے نقش و نگار جو درختوں کی چھال پر بنے تھے۔ گروپ نے رکا، ایک عجیب سا خوف ان پر چھا گیا، لیکن وہ آگے بڑھتے گئے۔ جلد ہی جھاڑیاں کم ہونے لگیں اور درخت الگ ہو گئے، اور وہ اس جگہ پر پہنچے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ وہاں صاف جگہ کے بیچوں بیچ بھولا ہوا قبرستان تھا۔ یہ ان کے تصور سے چھوٹا تھا، بیلوں اور الجھی ہوئی گھاس میں ڈوبا ہوا۔ قبریں جن میں سے کئی ٹوٹی پھوٹی تھیں، نرم مٹی میں ٹیڑھی کھڑی تھیں۔ کچھ قبروں کے نام وقت کے ساتھ مدھم ہو گئے تھے، جبکہ کچھ پر ایسی علامات تھیں جنہیں وہ سمجھ نہیں سکے۔ ایک بلند پتھر کا فرشتہ درمیان میں کھڑا تھا، اس کا کبھی خوبصورت چہرہ عمر اور کائی سے داغدار ہو چکا تھا، اور اس کے پھیلے ہوئے بازو قبروں پر لمبا سایہ ڈال رہے تھے۔ وہ قبرستان کے کنارے پر رک گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا انہیں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ مارک، جو گروپ میں سب سے بہادر تھا، آگے بڑھا۔ اس کی ٹارچ نے قریب کی قبر کو روشن کیا۔ یہاں صرف پرانی قبریں ہیں، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں مزید آگے بڑھے، اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جو رات کی معمول کی سردی سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ڈینیل نے سب سے پہلے وہ آواز سنی، نرم، جیسے ہوا کے ساتھ سرگوشی ہو رہی ہو، لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی۔ سرگوشیاں بلند ہوتی گئیں، ایک شور کی طرح جو سمجھ میں نہ آنے والی آوازوں کا مجموعہ بن گیا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، کلیئر نے سرگوشی کی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ باقی لوگوں نے اتفاق کیا، لیکن جب وہ اس طرف مڑے جہاں سے وہ آئے تھے، راستہ غائب ہو چکا تھا۔ درخت اب قریب آ گئے تھے، دھند گہری ہو گئی تھی، اور قبرستان اب زیادہ بڑا لگ رہا تھا، جیسے اس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔